الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها رواه أحمد وأبو داود والترمذي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے بھائیوں، پردہ نشین، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں دو چیز بنائی ہے، ایک ہے قلب اور ایک ہے قالب۔ قلب اور قالب آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں، ایک جسم ایک روح۔ قلب کے معنی دل ہے اور قالب کے معنی بدن ہے۔ دوسرے الفاظ میں جسم اور روح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کی ضرورت جو ہے بنائی ہے، کھانا کھائیں گے تو جسم باقی رہے گا، پیئیں گے تو پانی پیئیں گے تو جسم باقی رہے گا، آرام سے سوئیں گے، نیند بھری نیند سے تو پھر جسم میں تازگی باقی رہے گی، ورنہ آدمی مینٹل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہے جسم کی راحت کے لیے۔ اگر کھانا نہ ملے تو انسان مر جاتا ہے، پانی نہ ملے انسان مر جاتا ہے، نیند نہ ملے تو بھی انسان مر جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جسم کے لیے ہیں، اور جسم کو اللہ نے روح کے لیے پیدا کیا۔ جسم کو اللہ نے روح کی ضرورت کے لیے پیدا کیا۔ جس دن روح نکل جاتی ہے بدن سے، آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں لاش۔ بھائی لاش وہاں پر ہے، لاش کے معنی لاش ہے، اب کچھ نہیں، ختم ہو گیا۔ بدن سے جب روح نکل جاتی ہے تو آدمی بالکل لاشے ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ کسی کو پہچان سکتا ہے، نہ کسی کو بلا سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بلکہ یہاں تک کہ 2-3 دن ہو جاتے ہیں روح نکلنے کے تو گھر والے بھی ڈرنے لگتے ہیں کہ بہودی کو جلدی دفن کر دو۔ وہ بیوی جو شوہر سے محبت کرتی ہے وہ کہتی جلدی لے جاؤ، وہ اولاد جو ماں باپ سے محبت کرتے تھے وہ بھی کہیں گے جلدی لے جاؤ، یا پھر اس کو کیا کرو موچری میں رکھ دو،
फ्रीजर में रख दो। मालूम होता है बदन तो है, हाथ भी वही है, आंख भी वही है, जबान भी वही है, पैर भी वही, पूरा बदन है। क्या बात है, आज तक तुम मोहब्बत करते थे, अब कहते इसको ले जाओ। आज तक तुम प्यार करते थे, अब कहते इसको मोचरी में रख दो। मां को ले जाओ, बहन को ले जाओ, भाई को ले जाओ, बाप को ले जाओ। क्या बात है, बदन तो वही है। मालूम होता है कि उसके अंदर में कोई चीज थी जो वो असली थी, जिसकी वजह से इंसान को इंसान कहते हैं। अगर रूह ना हो तो इंसान नहीं मुर्दा है, लाशें है, लाशें। मालूम होता है बदन के अंदर में असल अगर कोई चीज है तो वो रूह है। इसलिए तो बदन तो मिट्टी से बना है, बदन तो मिट्टी से बना। असल तो आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी ही से बने, और हमारी असल भी तो मिट्टी है। हर चीज खाने पीने की मिट्टी से आती है। अगर हम नहीं खाएंगे तो जिस्म बाकी रहेगा। मालूम होता है हमारी असल भी जिस्म है, मिट्टी है। और रूह जो है वो ऊपर से आती है, पाकीज़ा चीज है, वो अल्लाह की तरफ से आती है। इसीलिए बच्चा जब 120 दिन का 120 डेज 4 महीने का हो जाता है मां के पेट में, तो स्पेशल फरिश्ता अल्लाह की तरफ से आता है और उस बच्चे के पास होता है। मां को तो पता नहीं होता है। वो फरिश्ता अल्लाह का हुक्म लेकर आता है, रूह उसमें डाल दो। 4 मंथ्स का जब बच्चा हो जाता है तो फिर उसमें रूह डाली जाती है, रूह डाली जाती है। और वो फरिश्ता फिर अल्लाह से पूछता है कि ये मोमिन रहेगा या गैर ईमान वाला, ये नेक बनेगा या फिर बुरा बनेगा, कितनी रोजी, कितना खाना, कितना पीना, सब लिख दिया जाता है उसी वक्त। मां के पेट से ही लिख दिया जाता है, बाहर आकर नहीं। जो तकदीर में लिखा है वही लेकर आते हैं, इसके लिए हवाले कर दिया जाता है। इतने दिन जिएगा, इतने साल जिएगा, ये खाएगा, ये पिएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, सब कुछ मां के पेट में लिख दिया जाता है। मालूम होता है कि असल चीज वो रूह है, और रूह मुझे और आपको नजर नहीं आती। क्यों? इसीलिए तो उन्होंने सवाल किया, यहूद नसारा ने, मुशरिकीन मक्का से कहा कि जाकर नबी से पूछो, अगर वो 3 बातों में से तीनों का जवाब देते तो वो नबी है, अगर जवाब न दे तो वो नबी नहीं है। एक जुल्करनैन कौन थे, एक असहाब कहफ कौन थे, और तीसरा रूह के बारे में पूछो। अल्लाह ने फिर आयत उतारी, वयसअलूनका अनिर रूह, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं, उनको बतला दो, कुल रूह अर्रूह मिन अम्र रब्बी, मेरे रब का हुक्म है। बच्चा जिंदा हो जा तो जिंदा हो जाता है, बच्चा मर जा तो मर जाता है, इंसान जिंदा रहे तो जिंदा। रूह अल्लाह का हुक्म, किसी को नजर नहीं आता। तो ये खाना पीना, सोना, घूमना, सब कुछ जिस्म की राहत के लिए है। मेरी बात गौर से सुनो, ये जिस्म की राहत के लिए है, और जिस्म रूह के लिए है। इसीलिए मैं अगर खाना खाऊं ताकि मेरी जिंदगी बाकी रहे, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं रोजा रखूंगा, मैं इबादत करूंगा, मैं सोऊंगा तो मुझे नमाज में मजा आएगा, राहत होगी, वरना मैं मेंटल हो जाऊंगा। अगर ये खाएगा, पिएगा, सोएगा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद के लिए, तो इसका 5 घंटा सोना भी इसका इबादत है, इसका खाना भी इबादत है, इसका पीना भी इबादत है, इसके सारे दुनियावी कामकाज वो सब क्या बन जाएंगे? इबादत बन जाएंगे। अरे भाई तू 10 आधा घंटा खाने के लिए बैठा है, कहने में खाऊंगा तो नमाज आराम से पढ़ सकूंगा, वरना भूखा आदमी, इसीलिए हदीस में आता है जब भूख लगी है तो पहले खाना खा लो फिर नमाज पढ़ो। तुम्हें अगर बाथरूम की जरूरत है, टॉयलेट की, पहले वहां जाओ फिर नमाज पढ़ो। मालूम होता है नमाज में राहत चाहिए, अगर खाएगा नहीं नमाज में राहत नहीं होगी, आराम से नमाज नहीं पढ़ सकेगा। तो इसका खाना पीना ये सब कुछ है
یہ نعمت بن جائے گی، یہ عبادت بن جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ انٹروڈکشن ہے، مقدمہ ہے عبادت کے لیے. تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ معلوم ہوا کہ جسم اصل میں انسان نہیں ہے. یہ انسان نہیں. اگر یہی ہے تو پھر یہ سارے غیر مسلم انسان ہوتے. اصل انسان روح ہے، اور روح کو بنانا ہے، یہ اصل انسان. ورنہ سب جانور ہے. اللہ کی نافرمانی کرنے والے کل اللہ نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں بل ہم اضل، یہ جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر ہے. اللہ تو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ گمراہ. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جگہ جگہ پر اصل انسان کے اندر میں روح ہے، روح ہے. اور جو آدمی روح کے اوپر محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا. جو روح پر محنت نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ روح کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیاکلون نہیں، لیشربون نہیں، کھانا پینا نہیں. روح کا تقاضا عبادت ہے. معلوم ہوتا ہے کہ روح کو سکون ملے گا نمازوں سے. روح کو سکون ملے گا اللہ کی قرآن کی تلاوت سے. روح کو سکون ملے گا اللہ کے ذکر سے. اسی کو کہتے ہیں نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کو اطمینان ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے. اور سب سے بڑا ذکر قرآن کی تلاوت ہے. معلوم ہوتا ہے کہ روح کو سکون ملے گا ان تمام چیزوں سے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور جس سے رکنے کا حکم دیا ہے. جو کرنے کا حکم دیا اس کو کرو، اور جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جاؤ. حکیم بن حزام رحمت اللہ علیہ کا نام سنا؟ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنا؟ صحابی ہے، مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے. اسلام لانے کے بعد انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، میں جب مسلمان نہیں تھا میں نے بہت خرچ کیا اللہ کے راستے میں، بہت خرچ کیا. اللہ ہم کو خرچ کرنے والوں میں سے بنائے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الید العلیٰ خیر من الید السفلی. دینے والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے، خیر ہے لینے والے سے. اس لیے جو آدمی مانگتا ہے، ہر ایک کے سامنے جا کر مانگتا ہے، لاؤ بھائی لاؤ بھائی لاؤ بھائی لاؤ بھائی، تو قیامت کے دن اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوگی. ایسے ہڈی، بونس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بونس، کہ جیسے اسٹیچو کہتے ہیں نا، ڈر لگے گا انسان کو. ہاں اسکیلیٹن کیا بولتے ہیں؟ اسکیلیٹن بولتے ہیں نا، ذہن میں بھی آیا سب لفظ. اسکیلیٹن ہے یہ، بالکل ایسے، کوئی گوشت نہیں ہے، بس ہڈی ہڈی ہے، سب ہڈی. کیونکہ یہ مانگتا تھا. اس پر سے وہ میں نے ایک واقعہ پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک آدمی بہت مانگتا تھا، روزانہ جاتا تھا، بہت پیسے تھے اس کے، مالدار تھا، لیکن مانگنے کی عادت تھی. گھر گھر جاتا تھا، مانگتا تھا، جو بھی لاتا تھا وہ اس آدمی کے، ایک مالدار آدمی کے مکان پر چھوڑ دیتا تھا، تو جمع کر جمع کر جمع کر. اور بہت پیسے جمع ہو گئے. اس زمانے میں کوئن ہوتے تھے نا، نوٹ نہیں ہوتی تھی، کوئن، درہمز، دینارز، کوئن ہوتے تھے. جمع کیا اس نے بیگ بھر کر. اب 5 یا 6 دن تک وہ مانگنے والا دینے کے لیے نہیں آیا. اس کو فکر ہوئی یار کدھر گیا وہ. تلاش کرتا 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 اس کے گھر پہنچ گیا، اس فقیر کے گھر. دیکھا وہ تو بستر پر ہے، مرنے کی تیاری ہے، مر رہا ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟
کہا میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا کہ تو کب میرے پاس آئے کہ میں وصیت کروں. کہا کیا وصیت؟ کہ میرے جتنے پیسے کوئن تیرے پاس ہیں میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا. سارے پیسے وہ کوئنز میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا. ٹھیک رکھ دوں گا بھائی, آپ کا ہی پیسہ, میرا تو ہے نہیں. اس کا انتقال ہو گیا, دفن کے لیے یہ بھی چلا گیا. بھائی اس کی وصیت ہے یہ پیسے اس کے اندر میں رکھ لیں. ٹھیک ہے رکھ دو بھائی. دفن کر دیا, قبر بند ہو گئی. 5 مہینے 6 مہینے ہو گئے. اس آدمی کے دماغ میں شیطان نے ڈالا کہ وہ تو ختم ہی ہو گیا ہوگا, مر چکا ہوگا, اس کا بدن بھی ختم, لاش ہے تو ایسے بھی ہو گیا. چلو اس کی قبر کھود کر, اس کو پیسے کا کیا کام ہے, ابھی ایسے ہی پڑا ہوا ہوگا, میں لے آؤں اور میں استعمال کر لوں. چپ چاپ سے گیا, قبر کو کھودی تو دیکھا وہ بیگ خالی ہے. وہ سارے کوئن اس مردے کے بدن کے اوپر گرم جہنم کی آگ سے چپکائے گئے ہیں. سارے بدن کے اوپر چپکائے گئے ہیں ایسے پورے بدن پر, اور وہ آگ میں گرم ہے. اس نے سوچا چلو یار جاتے ہوئے ایک تو نکال لوں, اس کے بدن سے ایک کھینچ لوں میں. اس نے پوری کوشش کی, کھینچا تو وہ تو کیسے جہنم کی آگ سے چپکایا گیا ہے, نکلا نہیں. لیکن اس آدمی کو جہنم کی آگ لگ گئی اس کی انگلی میں, ایسا کہ اس کو باہر پھینک دیا. جیسے آدمی سوکت میں انگلی ڈالے تو کیسے دور جا کے گرتا ہے, ایسے ہی دور جا کے گرا. گھبرا گیا, جلدی جلدی قبر کو بند کر کے بھاگا. لیکن اس کا یہ ہاتھ جلن کرنے لگا, بہت جلن. چونکہ یہ دنیا کی آگ نہیں تھی, یہ دنیا کی بجلی نہیں تھی, جہنم کی آگ تھی. جلن 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 جلن, بہت جلن کرنے لگا. اب یہ اس حکیم کے پاس, اس حکیم کے پاس, اس ڈاکٹر کے پاس, ڈوبتے کو ٹینکے کا سہارا چاہیے. ڈوبتے کو ٹینکے کا سہارا, کچھ نہ کچھ مل جائے میں بچ جاؤں. سارے ڈاکٹر کے پاس, لیکن یہ جہنم کی آگ کو دور کرنے والے ڈاکٹر تھوڑے ہوتے ہیں. کون دور کر سکے گا؟ کوئی نہیں. دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کسی سے جہنم کی آگ کو دور کر سکے. دنیا کی آگ کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں, فائر بریگیڈ کو بلا لیں گے یا کچھ لگا دیں گے, دوائیں وغیرہ, ٹھیک ہو جائے گا. جہنم کی آگ تو, دنیا کی آگ تو 70 ٹائم واش کی گئی ہے, حدیث میں ہے, واش کی کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. جہنم کی آگ تو بالکل واش نہیں کی گئی, وہ تو کالی خطرناک آگ ہے. اور وہ جراثیم بھی لگ جائیں, جراثیم بھی, فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دنیا میں جہنم کی آگ ڈال دی جائے قیامت تک کو بھی گرینری نہ ہو. یہ حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جراثیم بالکل نہیں. یہاں تو وہ پورا اس کا کوئن کھینچنے کے لیے گیا. اب کسی نے اس کو کہا بھائی یہ شاہ عبد العزیز صاحب کا واقعہ ہے, دہلی کا صحیح سچا واقعہ. فرمایا شاہ صاحب ہے دہلی میں بہت بڑے اللہ کے ولی, شاہ عبد العزیز تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے, اور ان کی زندگی کیا بتاؤں, بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, بہت بڑے محدث تھے, مفسر تھے. ساری دنیا میں, پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, سعودی میں بھی بہت سارے لوگوں کی چین, حدیث کی سند, حدیث کی سند میں, سب کی حدیث کی سند میں شاہ عبد العزیز کا واسطہ آتا ہے. جب تک شاہ عبد العزیز تک نہیں پہنچے گا ہماری سند پوری نہیں ہوتی. پھر شاہ ولی اللہ, ان کے والد, سب کی, اتنے بڑے محدث تھے وہ, بہت بڑے محدث تھے, جنہوں نے قرآن کی تفسیر صرف 3 جلد لکھی, سورہ بقرہ کی 2 جلد اور 30 پارے کی 1 جلد. علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر یہ پورے قرآن کی تفسیر لکھتے تو تفسیر کا حق ادا کر دیتے. بہت بڑی تفسیر لکھی ہے انہوں نے. شاہ عبد العزیز صاحب کے پاس چلا گیا, یہ جا کر حضرت روتا رہا, بہت رویا. کہا کیا ہوا, واقعہ سنایا. اس نے کہا حضرت اس طرح سے واقعہ ہو گیا قبر کا, میں تو نکالنے کے لیے گیا تو بہت جلن ہے, ابھی یہ جلن اوپر جا رہی ہے میرے بدن میں. کہا یہ تو بھائی جہنم کی آگ ہے, میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. اتنا بڑا محدث اور مفسر کہتا اللہ کا ولی, میں بھی کچھ نہیں کر سکتا.
اس نے رونا شروع کیا، اتنا رویا، او آنکھوں سے آنسو 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 نکل رہے ہیں۔ حضرت نے کہا یہ آنسو لے ایسے اور اپنے ہاتھ پر لگا، آنسو لے اپنے ہاتھ پر لگا، اس لیے کہ تو اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے رو رہا ہے، لے اس کو، آنسو کو لے آنکھوں سے، روتا جا، اور اس کو جیسے ہی وہ آنسو لگاتا گیا جہنم کی آگ ختم ہو گئی، اس کا بدن نارمل ہو گیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی دنیا میں اللہ کے سامنے رویا توبہ کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے، اگرچہ اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر اگر آنسو نکلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اتنا قدردان ہے آنکھ کے آنسو۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 قطرے کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے، ایک اللہ کے راستے میں لڑنے والا جس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے شہادت کا وہ قطرہ، اور ایک انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے آنسو کا قطرہ، یہ دونوں قطرے عجیب ہیں، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اللہ ہمیں دینے والوں میں سے بنائے، اللہ ہمیں دینے والوں میں سے بنائے، چپ چاپ کھل کر چھپ کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں، دینے والے۔ حکیم بن حزام دیکھو، آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب مسلمان نہیں تھا میں نے بہت خرچ کیا، کئی غلام آزاد کیے، میں غلام کو کیا ہے آزاد کر دیے میں نے، تو مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا؟ اب میں مسلمان ہو گیا، اب کچھ تو بدلا، اس لیے کہ نیکی کو کھینچتی ہے، وہ کہتے ہیں نیکی کا پوسٹ مین ہے، تم ایک نیکی کرو گے وہ نیکی دوسری نیکی تمہاری زندگی میں لائے گی، تم ایک اچھا کام کرو گے تو اللہ اس اچھے کام پر دوسرے کام کرنے کی توفیق دے گا۔ اسی لیے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے دادا شیخ ہے، سرخیل ہے امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی نے پوچھا حضرت کیسے پتا چلے کہ میری نماز قبول ہوئی، کیسے پتا چلے کہ میری خیرات قبول ہوئی، کیسے پتا چلے کہ میرا روزہ قبول ہوا، کیسے پتا چلے کہ میری تلاوت قرآن قبول ہوئی؟ تو حضرت نے فرمایا ابھی تک آسمان سے کوئی وحی نہیں آئی کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تیری نماز قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد کہا یہ بات ضرور ہے کہ تو ایک نماز پڑھتا ہے اس کے بعد دوسری نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، سمجھ جاؤ تیری پہلی نماز قبول ہو گئی، نیکی کو کھینچ کر لائی، تیری پہلی نیکی قبول ہو گئی، وہ دوسری نیکی کے لیے اللہ کے سامنے لایا، تیری پہلی خیرات قبول ہو گئی کہ دوسری خیرات کی توفیق دی، تیری پہلے قرآن کی تلاوت قبول ہو گئی پھر اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی۔ معلوم ہوتا ہے نیکی کا داعیہ ہے، پوسٹ مین ہے، ڈاکیا ہے، ڈاکیا منا پوسٹ، ڈاکیا کے منا پوسٹ مین ہے، نیکی کا پوسٹ مین ہے۔ جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں نے سنایا تھا، ایک آدمی کہہ رہا تھا اللہ 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 اللہ، او شیطان اس کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا تو اللہ اللہ کرتا ہے، سامنے سے تو کوئی جواب ہے نہیں، اللہ اس میں چلے گی لبیک لبیک، میں اگر کہوں بھائی اقبال، بھائی فلاں، بھائی نذیر، بھائی سبھی، وہ میں بلاؤں تو کہاں جی ہے، جی بولیے، کیا کہتا ہے جی بولیے، جواب ملتا ہے، یا تم اللہ 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 تو کوئی جواب دیتا نہیں، دیتا ہے اللہ؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہاں بول بھائی داؤد بھائی تم نے نماز پڑھی، بول کیا چاہیے، کبھی آیا دیکھا اللہ؟ کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں۔ اللہ اللہ ہم کرتے ذکر مجلس ہر فرائیڈے کو، کبھی جواب سنا ہم نے؟ نہیں سنا۔ تو شیطان نے کہا ارے تو اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ تو کوئی جواب دے، تو جا کے سو جا، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، جا کے سو جا۔ جا کے سو گیا، خواب میں خضر علیہ السلام آئے، مولانا روم نے لکھا ہے مثنوی شریف میں، خضر علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا بھائی تو سو گیا؟ خواب میں کہہ رہے اس کو، ہاں
میں ذکر کر رہا تھا، اللہ جواب نہیں دے رہے، میں ذکر کر رہا تھا، کہا شیطان نے تجھے گمراہ کر دیا، تو پہلی بار اللہ کہتا ہے تو یہ اللہ تجھے توفیق دیتا ہے اللہ کہنے کی، ورنہ دنیا میں ہزاروں ہیں، دنیا میں ہزاروں اس کو توفیق نہیں ملتی۔ تو نے جب اللہ کہا یہ اللہ کی توفیق سے ہوا، تو نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، قرآن کھولا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوا، اب تو آگے پھر اللہ کہتا ہے تو تیرا پہلا اللہ جو اللہ نے توفیق دی قبول ہو گیا، اب دوسری بار کہتا ہے اللہ، اب تو کہتا جا رہا ہے ہر اللہ اللہ کیا قبول ہے۔ اور میری بات سن رہی ہے؟ تو نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ تو حکیم بن حزام کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے تو بڑے غلام آزاد کیے جب میں مسلمان نہیں تھا، مجھے کیا ملا؟ مجھے کیا ملا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلمت الا ما اسلفت من خیر، جتنا نیکی کا کام تو نے کفر کی حالت میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کی وجہ سے تجھے ایمان عطا کر دیا، جنتی بنا دیا۔ اور ایمان سے بڑھ کر کوئی نیکی ہے؟ ایمان سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، قرآن میں ہے 3 سپارے میں، وہ کہے گا کہ اللہ دنیا بھر سونا میرے پاس سے لے لے، دنیا بھر چاندی لے لے، دنیا بھر پیسے میرے پاس سے لے لے، میرے پاس اسلام نہیں ہے، مسلمان نہیں، کلمہ نہیں ہے، بس مجھے معاف کر دے، جنت میں بھیج دے۔ اللہ کہے گا مجھے آج کچھ نہیں چاہیے، اللہ قرآن میں کہہ رہا 3 سپارے کے آخر میں، کچھ نہیں چاہیے، آج مجھے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چاہیے۔ تو تیرے ہزاروں لاکھوں خرچ کیے، اس پر تجھے اللہ نے ایمان دیا، اسلمت، تو مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا، الا ما اسلفت من خیر، جتنے پچھلے تو نے نیکی کے کام کیے اس پر تو نے۔ اور اسلام لانے کے بعد حضرت حکیم بن حزام غریب ہو گئے، غریب ہو گئے۔ پہلے زمانے بڑے مالدار تھے اور ہم جیسے ہوتے، دیکھو صحابہ بدزن نہیں ہوتے، یار میں تو پہلے مسلمان نہیں تھا تو بہت مالدار تھا، ابھی مسلمان ہو گیا تو پیسے ہی ختم ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں یار تہجد پڑھتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، 3 پارے روزانہ پڑھتا ہوں، پھر بھی برکت نہیں ہوتی، پھر بھی یہ نہیں، ارے بھائی میں ساری نمازیں پڑھتا ہوں، کتنے چلے پر چلے، رٹے پر رٹے، ذکر پر ذکر کرتا چلا جاتا ہوں، لیکن برکت ہی نہیں ہوتی، پیسے ہی نہیں، جاب ہی نہیں ملتا، جاب ہی نہیں ملتا۔ وہ ایک آدمی نے مجھے کہا حضرت کوئی جاب کے لیے وظیفہ بدلا دیجئے، سو میں نے کہا یاسین شریف پڑھو، تو ٹھیک ہے۔ 10 دن کے پاس میرے پاس آیا، کہا میں حضرت 10 دن ہو گئے یاسین پڑھتا ہوں لیکن جاب نہیں مل رہا۔ میں نے کہا کیسے پڑھتے ہو؟ کہ یاسین 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 یاسین۔ ارے بھائی یاسین نہیں، پوری یاسین پڑھنا، پوری یاسین پڑھ، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ پوری یاسین پر اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ صبح جائے گا اللہ تیرے لیے دروازے کھول دے گا۔ یاسین شریف صبح پڑھ لے 10 قرآن کا ثواب ملے گا، یاسین شریف پڑھ لے اللہ تیری ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ کبھی تو نے قرآن کو یاسین یاسین منہ پہ پڑھ لیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، حکیم الامت نے لکھا ہے، ایک آدمی بہت پریشان ڈپریشن میں تھا، حضرت نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پڑھ لا حول 100 بار تو اللہ تیرے ڈپریشن کو ختم کر دے گا، 100 بار پڑھے گا تو 100 بیماری کی دوا ہے، اس میں سب سے چھوٹی ڈپریشن ہے، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے۔ گیا ایک ہفتے کے بعد حضرت میں نے بڑا پڑا، 100 کیا 200 بار، میں کیسے پڑھا؟ لا حول لا حول لا حول لا حول، ارے بھائی لا حول نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، بخاری شریف میں پورا پڑھ۔ سمجھ میں ایک بات، تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے۔ تو حکیم بن حزام رحمت اللہ علیہ، ہم تو بدزن ہو جاتے ہیں لیکن صحابہ بدزن نہیں ہوتے۔ زندگی پر ہاتھ نہیں پھیلایا حکیم بن حزام نے کہ چلو میں صحابی ہوں، میں غریب ہو گیا، کبھی نہیں۔ اس لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت اچھی بات لکھتے ہیں، ہاں بھائی سونے کے پانی سے دل پر لکھو، یہاں اللہ کبھی دولت دیتا ہے تیرے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تیرے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اور کبھی اللہ دولت کو لے لیتا ہے تیرے ایمان کی حفاظت کے لیے، دونوں میں۔ امام غزالی نے لکھا ہے
کیسے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو غریب ہے، یعنی اس کے پاس دولت ہے، اللہ اس سے دولت لے لے اور غریب ہو جائے تو وہ ایمان کو چھوڑ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کادل فقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی غریبی انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ ملاوی میں جا کر دیکھو، انڈیا میں ساؤتھ انڈیا میں جا کر دیکھو کتنے لوگ عیسائی بن گئے۔ کیوں؟ پیسے نہیں، کھانا نہیں، پانی نہیں، بھوک ہے، بچوں کے لیے نہیں۔ تو یہ مشینری جاتی ہے ان لوگوں کی اور کیا کہتی ہے، ہم تمہیں کھانا بھی دیں گے، پانی بھی دیں گے، ہم تمہارے لیے ہاسپٹل بنائیں گے، اسکول بنائیں گے، چلو ہمارا کلمہ پڑھ لو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ دو۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مرتد ہو رہے ہیں۔ کاد الفقر، کبھی غریبی انسان کو کفر تک، تو اللہ اس کو مال دے دیتا ہے تاکہ تیرے ایمان کی حفاظت رہے۔ اور کبھی کبھی انسان بہت مالدار ہوتا ہے اور مال کے غرور میں تکبر، میرے جیسا کوئی نہیں، انسان تکبر میں، تو اللہ کو پسند نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو لے لیتا ہے، اس لیے کہ تکبر کی وجہ سے تیرا ایمان بھی چلا جائے گا، تو لوگوں کو ٹھوکرے مارے گا، غریبوں کو گالیاں دے گا، مذاقیں کرے گا، فلاں اور فلاں، ایمان سے نکل جائے گا تو ظالم بن جائے گا۔ تو امام غزالی نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا کبھی اللہ مال دیتا ہے تیرے ایمان کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ وہ مشین بنانے والا ہے، انسانی مشین اس نے بنایا، وہ جانتا ہے کہ اس کو مال نہیں دوں گا تو یہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو لے لیتا ہے، اگر مال دوں گا تو یہ نافرمان بن جائے گا اور ایسے ایسے کام کرے گا حرام کے کہ ایمان سے نکل جائے گا، تو اس سے مال کو لے لیتا ہے۔ تو بات چل رہی تھی بھائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، کس لیے؟ جسم کو بنانے کے لیے، کہ بھائی جسم ایسا بناؤ، ذرا جم میں جا کر برابر ماشاء اللہ صبح اٹھ کر دوڑو، کس کے اوپر، کیا بولتے ہیں اس کو، ٹریڈ مل پر دوڑنا ہے، اور کبھی یہ اٹھاؤ کبھی یہ اٹھاؤ، ہے نا، برابر۔ جسم بنانے کے لیے نہیں آئے میرے اللہ۔ اگر جسم بنانے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا ہوتا تو بیسٹ ریسیپی آج ہماری ماں اور بہنوں کے پاس ہوتی۔ بھائی نبی اللہ نے بھیجی ہے، خورما کیسے بنانا، بریانی کیسے بنانی، پلاؤ کیسے بنانا، اور بیسٹ ٹی کیسے بنانی، وہ اسپیشل چائے کی ریسیپی آ جاتی، اسپیشل بریانی کی ریسیپی اللہ کے نبی ہمیں بتاتے، معلوم ڈرنک کیسا پینا ہے، کیا ہے، کس طرح۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی جسم بنانے کے لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے بھائی، سمجھ میں آئی بات؟ جسم بنانے کے لیے نہیں آئے، اللہ کے نبی تو کس کے لیے آئے ہیں؟ روح بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے بھائی روح بنانے کے لیے ہے، ہاں، اور روح بنتی ہے نمازوں سے، روح بنتی ہے روزوں سے، روح بنتی ہے زکوٰۃ سے، روح بنتی ہے ذکر اللہ سے، روح بنتی ہے قرآن کی تلاوت سے، اور روح بنتی ہے اللہ کی یادوں سے، روح بنتی ہے میرے نبی کے طریقے پر چلنے سے، روح خراب ہوتی ہے گناہوں سے، روح خراب ہوتی ہے زنا سے، چوری سے، برائی سے، حسد سے، غیبت سے، پریشانیوں سے، ظلم سے، تکبر سے، برائیوں سے روح خراب ہوتی ہے۔ تو روح بنتی ہے اللہ کے بتائے ہوئے کاموں پر چلنے سے، روح بگڑتی ہے اللہ نے جن کاموں سے روکے اس کے کرنے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے ہیں کہ اس میں روح بنانے کا ذکر ہے، جسم بنانے کا ذکر نہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو۔ اسی لیے روح بنتی ہے تو پتہ چلتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، روح بنتی ہے تو پتہ چلتا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، روح بنتی ہے تو پتہ چلتا ہے بیوی کون ہے اور گرل فرینڈ کون ہے، روح بنتی ہے تو پتہ چلتا ہے میرا شوہر کون ہے اور میرا دیور کون ہے، روح بنتی ہے تو پتہ چلتا ہے میرا شوہر کون ہے، میرا پڑوسی کون ہے۔ اپنے آپ کو بچاتی ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور چیز کو اس کو فرق نظر آتا ہے، ورنہ پھر روح بگڑتی ہے تو پھر اس کو حلال حرام کا پتہ نہیں چلتا۔ اور میری بات سن میں آتی ہے؟ معلوم ہوتا ہے اصل انسان کس کو کہتے ہیں؟ روح کو۔ انسان کس کو کہتے ہیں؟
اور روح نکل گئی تو یہ مردہ ہے، انسان نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد لکھ کر جاؤ، میری مائیں اور بہنیں، لکھا ہے یہ روح ہے نا ہر وقت پریشان رہتی ہے اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی۔ آج کا بیان بڑا عجیب لگتا ہے، ابھی تو میں نے کتاب کو شروع ہی نہیں کی، میں نے ایسے ہی دماغ سے دماغ بڑھتی جا رہی ہے، سننا ہی بات۔ فرمایا اللہ، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں روح پریشان رہتی ہے ہر وقت، اللہ کو یاد کروں، اللہ کو یاد کروں، لیکن یہ بندہ صبح اٹھتا ہے، اللہ کو یاد فجر میں نہیں کرتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، شرٹ پینٹ ٹینٹ ریڈی ہو کر کام پر جاب پر چلا جاتا ہے، ناشتہ کیا بھاگا، شام کو آتا ہے اور پھر بھی روح پریشان ہے، بھائی پورا دن تو مجھے ٹائم نہیں دیا اللہ کو یاد کرنے کا، چلو مغرب عشاء میں پھر بھی نہیں، ٹھکا ٹھکا بیٹھا، ذرا کمپیوٹر بیٹھ گیا یا بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا، روح پریشان ہے، کب اللہ یاد کرے، کب اللہ کو یاد کروں۔ پھر رات میں بستر پر جاتا ہے، کھانا کھا کے بیوی سے بات چیت میں مشغول ہو گیا اور اسی میں محبت کی پیار کی باتیں کرتے کرتے وہ سوچتا سوچتا سو گیا، روح پریشان ہے، یار پورا دن گزر گیا، اللہ کی یاد نہیں ہوئی، تو ابھی روح پریشان ہوتی ہے، اس کی نیند لگتی ہے 2 بجے 3 بجے خواب کا پورا ہونے کے بعد، اور روح اللہ تک نہیں پہنچی، اس سے پہلے اللہ خود آ جاتا ہے تہجد کے وقت، تو نہیں آئی، میں اللہ تیرے پاس آ گیا، بخاری شریف میں ہے۔ حل من مستغفر مانگ کیا مانگتی ہے، سوال کر کیا سوال کرتی ہے، معلوم ہوتا ہے روح ہر وقت پریشان رہتی ہے، میں اللہ کو یاد کروں، لیکن بندے کے پاس ٹائم نہیں کہ روح کو ٹائم دے کہ وہ کس کو یاد کرے، اللہ کو یاد کرے۔ اس لیے بھائی دنیا کا کام تو چھوڑ کر جانا ہے۔ دیکھو فرعون کو 400 years he got no headache at all، لیکن موت اس کی بھی آ گئی، وہ بھی مر گیا، he also died۔ 400 years he was living, no headache at all in his life, but he died also۔ Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, Imam al-Anbiya, he also passed away۔ Each and every person have to die, each and every person have to bury in the grave, and they have to answer to Allah tabarak wa ta'ala in the grave. No one knows when the person is going to die. Today the youngsters dying too, today's elderly people dying too, today the children are dying too, you know that so many people are dying, you hear every day in newspaper, so many youngsters died, so many children died, so many people died, they drowned, this happened, that happened۔ ابھی کل کے نیوز میں تھا وہ درد کی گولی، وہ کہتا کون کتنی لیتا ہے، اس نے 10 لے لی، ایک نے 15 لے لی، ایک نے 12 لے لی، ایک نے وہ 60 آدمی سب ایک ون ہونے کے لیے، پرائز ون ہونے کے لیے سبھی مر گئے، پرائز تو پیچھے رہ گیا، ایوری ون ڈائڈ، 60 پیپل ڈائڈ۔ تو بات سن میں آ رہی ہے، پاگل پنے کا بھی، لیکن یاد رکھو موت تو آنی ہی آنی ہے، لیکن اللہ سے قرآن کریم کون سی روح زیادہ خوش ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اے پیور سول who's going to say who's going to say ملک الموت، ارجعی، come on return ارجعی meaning ایک آدمی جائے، you came to this world, now you have to return، جہاں سے آئی وہاں چلو، ارجعی، تو اللہ کے پاس سے آئی تھی نا روح کی، میں نے بتلایا نا شروع میں کہ باڈی تو the body is made with the sand but the ruh is made from Allah، so body is going to remain here in mortuary or in the grave, the ruh is going to come out and is going to go back to Allah tabarak wa ta'ala, and if his iman is there then he's going to make sajda in front of the throne of Allah ta'ala, and then Allah will send back to the grave and the person be buried۔ اور اگر اسلام نہیں ہے، اللہ کے فرما بردار نہیں ہے، تو the angel is taking the soul by the first heaven، angel is going to say we're not going to open the door for it، goes taking Sijjeen, below the 7th earth, there is no place by Allah، so pure، ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i، come on، کہاں، ila rabbiki، towards your Rabb، Allah creator، radiyatan mardiyya، Allah is pleased with you and you pleased with Allah۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، go and see the Anbiya، go and see the Sahaba، go and see the Waliullah، وَادْخُلِي جَنَّتِي، then you enter where? Jannat۔ So if it's a pure ruh, pure soul, that our grave will become the part of the Jannat। Allah will say to the angel Munkar and Nakir, open the windows of Jannat for him,
and put for him garments of Jannat on his body and put a bed of Jannat for him till the day of Qiyamah, till the day of resurrection. Our grave is going to become Jannat for us. And if there is no iman, if there is no, we did not purify our heart, our soul, then the qabr will become the part of the Jahannam. May Allah save all of us. खैर बात खत्म यही पर कर लेते हैं, वरना बात ज्यादा टाइम इज ओवर नाउ. सो अल्लाह पाक हम अपने रूह को बनाने की तौफीक अता फरमाए, रूह को बनाने की तौफीक अता फरमाए. वो फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा, जिसकी किताब हमने पढ़ी थी अरबी अव्वल में, पंदनामा. फरीदुद्दीन अत्तार है ना, बहुत गरीब थे. ही वेंट टू द शॉप. कौन सी शॉप? बहुत बड़ी ऐसी दुकान थी, बड़ी दुकान थी. उसमें वो आदमी परफ्यूम बेच रहा था. अपने मक्का मुकर्रम में कितनी बड़ी बड़ी परफ्यूम की शॉप होती है, और कितने को भाई 2000 रियाल, 5000 रियाल, 10,000 रियाल महंगी. ये अंदर में गए, इस बोतल को देख रहे थे, इस बोतल को, सारी बोतल को देख रहे थे. द शॉपकीपर आस्क्ड, व्हाई यू लुकिंग ऑल द बॉटल्स, यू वांट टू बाय और नॉट? सेड ना, मैं देख रहा हूं. गेट आउट इफ यू डोंट वांट टू बाय, आउट. फरमाया नहीं, मैं सोच रहा हूं कि there are so many bottles. शॉपकीपर, योर सोल इज स्टक इन द बॉटल. तेरी रूह इन सारी बोतल के अंदर महके 2,000, 5,000, 10,000. मैं सोच रहा हूं तेरी रूह कैसे निकलेगी इतनी बोतल में से. मैं सोच रहा हूं इतनी सारी बोतल से, हाउ इज गोइंग टू कम आउट योर सोल फ्रॉम द सो मेनी बॉटल्स. सो आई एम थिंकिंग दैट. उसने कहा, तेरी कैसे निकलेगी? जैसे तेरी निकलेगी वैसे मेरी निकलेगी. मेरी कैसे निकलेगी देखना है. वो दुकान से बाहर निकला, शेख फरीद अत्तार ऐसे सो गए. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो रूह निकल गई, उस बुजुर्ग की रूह निकल गई. वो शॉपकीपर यही है शेख फरीदुद्दीन अत्तार. कह रहे अत्तार का माना इतर की शॉप. फरमाया उस बुजुर्ग से मैंने सबक लिया, मैंने सब बेच दिया और अल्लाह अल्लाह करने लग गया. और बाद में इतना बड़ा अल्लाह का वली बना, जिसकी किताब हमने पढ़ी है अरबी अव्वल में, और उसका नाम है फरीदुद्दीन अत्तार, अत्तर बेचने वाला. समझ में आई बात? इसलिए भाई रूह हमारी कैसे निकलेगी? शॉप से, फुला से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. याद आएगा सब कुछ. इसलिए उससे पहले अपनी रूह को प्योर कर लो, अपने रूह को बना लो. अल्लाह मुझे और आपको, वो कहते हैं भाई आटे के डब्बे से निकलेगी या राइस के, औरतें हैं राइस के डब्बा, और जरा बाली है कितनी है, उसमें जौ कितना है, राइस का आटा कितना है, राइस कितना है, रोटी है, ये घर में से कैसे निकलेगी? इसलिए उससे पहले पहले अल्लाह को याद करके अपनी रूह बना लो. अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए. या रहमान रहीम, या दल जलाल वल इकराम, या हन्नान या मन्नान, या बदी अस्समावाति वल अर्द, या बदी अस्समावाति वल अर्द. अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम. अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हम पर रहम फरमा, अल्लाह हम पर रहम फरमा, अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा, अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान फरमा. अल्लाह हमें, अल्लाह तुझे मुंह दिखाने के काबिल बना दे, तुझे मुंह दिखाने के काबिल बना दे. एक दिन आएगा हमें कब्र में सुलाया जाएगा, एक दिन आएगा हमें मलिकुल मौत का चेहरा देखना है, एक दिन आएगा हमें मुनकर नकीर का चेहरा देखना है, एक दिन आएगा हमें अपने नबी का चेहरा देखना है, एक दिन आएगा हमें तेरे सामने पेश होना है. ऐ अल्लाह मौत से आने से पहले मौत की फिक्र की तौफीक नसीब फरमा. तू हिसाब ले उससे पहले हमें अपने हिसाब और रेकनिंग करने की तौफीक नसीब फरमा. लोग हमें कलमा पढ़ाए उससे पहले हमें अपने कलमा बनाने की तौफीक नसीब फरमा. लोग हमें गुस्ल दे उससे पहले हमें तौबा करने की तौफीक नसीब फरमा. लोग हमें कफन पहनाए उससे पहले तकवा का कफन पहनने की तौफीक नसीब फरमा. लोग हमें उठा के चले उससे पहले हमें चलकर मुसल्ले पर खड़े होने की और अल्लाह की याद करने की हमें तौफीक नसीब फरमा. अल्लाह हमें नेक बना दे, हमें एक बना दे, हमारी औलादों को नेक बना दे, हमारी नस्लों में औलिया कामिलीन पैदा फरमा, गुमराही से, शिर्क से, बिदात से, और अल्लाह हर किस्म की बुराइयों से, अल्लाह कुफ्र से, शिर्क से हमें और हमारी आल औलाद और नस्लों की हिफाजत फरमा. हमारे घरों में सुकून नसीब फरमा. हमसे राजी हो जा, हमसे राजी हो जा, हमसे राजी हो जा, हमें अपना बना ले. अल्लाह तेरे दीन की बातों के लिए हम बैठे हैं, दूर दूर से आए हैं, हमारा आना कबूल फरमा, हमारा बैठना कबूल फरमा. इस दर्स को हमारे लिए
مغفرت کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، عفو و عافیت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو بھی جس مشکل میں پھنسے ہیں، جس کے گھر میں جو بھی پریشانی ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ جہاں جہاں لوگ ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، سب کے اللہ گھروں میں سکون نصیب فرما، مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما، اور جب موت آئے ایمان کی موت نصیب کر دینا۔ اے اللہ تیری رضا والی موت نصیب کر دینا، قبر کو جنت بنا دینا۔ اے اللہ آخرت کی پریشانیوں سے بچا کر بے حساب جنت میں داخل کر دینا۔ اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی بھی نصیب کر دینا، عرش کے سائے میں جگہ نصیب کر دینا، جنت الفردوس عطا کرنا۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، راضی ہو جا، جو مانگے وہ بھی عطا فرما، نہ مانگے اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ اے اللہ ان مسلم مخلصین اور مخلصات کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔